بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس لشکر میں تم بھی ہمارے ساتھ ہوگے، اور سنو، ہو سکتا ہے یہ بغاوت سابق بادشاہ عتیشہ کے حق میں کھڑی کی گئی ہو، لہٰذا تم احتیاطاً سابق بادشاہ عتیشہ کے دونوں بیٹوں شانجہ اور جیوس کو بھی لشکر میں شامل کر لینا۔ اگر یہ بغاوت عتیشہ کے حق میں کھڑی کی گئی ہے تو پھر شانجہ اور جیوس کو میرے لشکر میں دیکھ کر میرا خیال ہے باغی ہمارے سامنے ہتھیار ڈالنے اور ہماری فرمانبرداری کرنے پر رضامند ہو جائیں گے، لہٰذا تم ابھی شانجہ اور جیوس کو بھی تیاری کا حکم دو اور اپنے لشکر کو بھی کل تک کوچ کرنے کے لیے تیار کرو۔ رازرک کا یہ حکم پا کر روجر اٹھ کر باہر نکل گیا۔ اس روز رات تک تیاریاں ہوتی رہیں اور دوسرے روز صبح صبح رازرک روجر، جیوس اور شانجہ کے ہمراہ اپنے لشکر کو لے کر اسپین کے شمالی اضلاع کی طرف بغاوت کو فروغ کرنے کے لیے نکل کھڑا ہوا۔ موسیٰ بن نصیر کا امیر البحر عبداللہ جب اپنے ملاحوں کے ساتھ مال غنیمت کے جانوروں کو ہانکتا ہوا جو ابن مالک کی طرف سے اسے ملا تھا، کیروان شہر کے شمالی دروازے سے شہر میں داخل ہونے لگا تو اس نے دیکھا شہر کے شمالی دروازے پر امیر موسیٰ بن نصیر اس کا منتظر کھڑا تھا۔ جو ہی امیر البحر عبداللہ دروازے کے قریب ہوا، موسیٰ بن نصیر آگے بڑھا اور عبداللہ کو اپنے ساتھ لپٹاتے ہوئے کہا، اے عبداللہ، مجھے تمہاری آمد کی پہلے ہی اطلاع ہو چکی تھی، لہٰذا میں تمہارے اور تمہارے ساتھیوں کے استقبال کے لیے شہر کے اس شمالی دروازے پر آ کر کھڑا ہو گیا۔ امیر موسیٰ بن نصیر سے علیحدہ ہوتے ہوئے عبداللہ سامان سے لدے ہوئے جانوروں کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگا، اے امیر، ان جانوروں پر جو سامان لدا ہوا ہے یہ وہ مال غنیمت ہے جو ابن مالک نے آپ کے حصے کے طور پر میرے حوالے کیا ہے۔ اے امیر، ابن مالک نے اسپین کے اندر بہترین 3 کامیابیاں حاصل کی ہیں۔ اس نے کچھ مال غنیمت آپ کی طرف بھجوایا ہے اور کچھ اپنے ساتھ تنجا لے گیا ہے، اور باقی کا مال غنیمت اس نے اپنے لشکریوں اور میرے ملاحوں کے اندر تقسیم کر دیا تھا۔ عبداللہ مزید کچھ کہنا چاہتا تھا کہ موسیٰ بن نصیر نے اسے مخاطب کر کے کہا، اے عبداللہ، سامان سے لدے ہوئے ان جانوروں کو بیت المال کی طرف روانہ کر دو، تم خود میرے ساتھ آؤ، میں تم سے طریف بن مالک کی اس مہم سے متعلق جاننا اور سننا پسند کروں گا۔ اس پر عبداللہ نے فوراً اپنے ساتھیوں کو سامان سے لدے جانور بیت المال کی طرف لے جانے کے لیے کہا اور خود خاموشی کے ساتھ موسیٰ بن نصیر کے ساتھ چل پڑا۔ موسیٰ بن نصیر امیر البحر کو لے کر اپنی رہائش گاہ پر آیا اور عبداللہ کو اپنے سامنے والی نشست پر بٹھاتے ہوئے پوچھا، اے عبداللہ، اب تم مجھے اسپین کی سرزمین میں طریف بن مالک کی مہم کے متعلق تفصیل سے بتاؤ۔ موسیٰ بن نصیر کے اس سوال پر امیر البحر عبداللہ اپنی نشست پر سنبھل کر بیٹھا اور پھر کہنے لگا، اے امیر، طریف بن مالک لمحوں کو صدیوں میں بدل دینے اور صدیوں کی تحریروں کو اپنے چہرے پر سمیٹ دینے والا بے مثال جوان ہے۔ اے امیر، اپنے لشکر اور میرے ملاحوں کے ساتھ طریف بن مالک اسپین کے ساحل پر اترا۔ سب سے پہلے اس نے اسپین کے شہر البحراس کا رخ کیا۔ جنگی نقطہ نگاہ سے البحراس کافی مضبوط اور عسکری لحاظ سے ایک طاقتور شہر تھا، لیکن اے امیر، طریف بن مالک موت کے اس صحرا میں لمحوں کے اندر اس شہر کی ساری قوتوں کو اپنے سامنے سرنگو کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ یا امیر، البحراس کی عسکری قوت کو طریف بن مالک نے بے نور لمحات کی لہروں کی طرح اپنے سامنے اڑا کر رکھ دیا۔ وہ قاتل صداؤں، سلگتے سموں کے دھوؤں اور نگاہوں کے جلتے الاؤ کی طرح البحراس شہر پر حملہ آور ہوا اور اسے فتح کر کے وہاں سے اپنے لیے بے شمار مال غنیمت حاصل کیا۔ اے امیر، کسی اجنبی سرزمین میں نے پہلی بار کسی مسلمان سپہ سالار کو اس انداز میں لڑتے دیکھا ہے جو انداز طریف بن مالک نے اپنایا تھا۔ بخدا وہ اسپین کے لشکر پر تنہائیوں کے نکلتے موسم کی طرح حملہ آور ہوا تھا اور یوں لگتا تھا جیسے وہ اپنے سامنے فطرت کے رازوں کی کتاب کھول کر سب کے سامنے رکھ دے گا۔ عبداللہ تھوڑی دیر کہتے کہتے رک گیا، پھر شاید اس نے
اپنے ذہن میں الفاظ کو مناسب ترتیب دینے کے بعد دوبارہ کہنا شروع کیا، یا امیر، یہ طریف بن مالک جہاں اپنے ساتھیوں کے لیے مسرتوں کی کوس قزاں ہے، وہاں پر اپنے دشمنوں کے لیے ماضی کی تلخ یادیں اور آفاق کا تغیر ثابت ہوا۔ شہر پر حملہ آور ہوتے وقت اس نے اپنے ساتھیوں کو مخاطب کرتے ہوئے جنگ پر ابھارا تو اے امیر، اس وقت اس کے کلام میں ایک عجیب سی تاثیر تھی۔ اس کی ابھار پر اس کے لشکری ماضی کے سایوں اور بوتوں کی طرح البحراس پر حملہ آور ہو گئے۔ اپنے ساتھیوں کے اسی جذبے کے تحت ابن مالک نے البحراس شہر کے حکمرانوں کو محکومیوں کی ذلت اور زردیوں کی نحوست میں ڈبو کر رکھ دیا، ان کی حکومت، رعونت، عمارت اور ان کی سفارت کو اپنے سامنے سرنگو ہونے پر مجبور کر دیا۔ یا امیر، ابن مالک کی تعریف کرتے ہوئے میرا دل بہت کچھ کہنے کو چاہتا ہے، پر بخدا میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ میں انہیں استعمال کر کے ابن مالک کی جرأت اور شجاعت کی صحیح عکاسی کر سکوں۔ عبداللہ کی ساری گفتگو سننے کے بعد موسیٰ بن نصیر تھوڑی دیر خاموش رہ کر کچھ سوچتا رہا۔ اس لمحہ اس کے چہرے پر ہلکی ہلکی مسکراہٹ بکھرتی رہی اور اس کی آنکھوں کے اندر ایک خوشکن اور انوکھی چمک رقص کرتی رہی۔ پھر اس نے عبداللہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہنا شروع کیا، اے عبداللہ، تم نے جو طریف بن مالک کی تعریف کی ہے وہ واقعی اس تعریف کے قابل ہے۔ میں ماضی میں اسے گزشتہ کئی جنگوں میں آزما چکا ہوں۔ وہ ہر دفعہ، ہر بار نہ صرف یہ کہ میرے معیار پر پورا اترا، بلکہ اس نے میری امیدوں سے بھی بڑھ کر دشمن کی صفوں کو درہم برہم کر کے رکھ دیا تھا۔ اے عبداللہ، اس وقت میرے پاس صرف 2 جرنیل ہیں جن پر میں بوقت ضرورت اور مشکل لمحات کے اندر پورا اعتماد اور بھروسہ کر سکتا ہوں۔ ان میں پہلے نمبر پر طارق بن زیاد اور دوسرے نمبر پر یہ طریف بن مالک ہے۔ اب تم مجھ سے یہ کہو کہ البحراس شہر کے علاوہ ابن مالک اسپین کے اور کس کس حصے کی طرف حملہ آور ہوا تھا؟ اس کے جواب میں عبداللہ کہنے لگا، یا امیر، البحراس کو مکمل طور پر فتح کرنے کے بعد، وہاں سے حاصل ہونے والے مال غنیمت کو سنبھالنے کے بعد، ابن مالک اپنے لشکر کے ساتھ ابھی البحراس شہر سے باہر اپنے لشکر کے ساتھ خیمہزن تھا کہ اس نے جو جاسوس اپنے اطراف میں پھیلا رکھے تھے انہوں نے یہ خبر دی کہ اسپین کے جنوبی صوبے قادس کا والی تدمیر بہت بڑے لشکر کے ساتھ اس کی سرکوبی کے لیے البحراس کی طرف بڑھ رہا ہے۔ یہ خبر ملنے کے بعد ابن مالک نے اپنے لشکر کے ساتھ البحراس شہر سے اس سمت کوچ کیا جس طرف سے قادس کا والی تدمیر اپنے لشکر کے ساتھ یلغار کرتا آ رہا تھا۔ وہاں کھلے میدانوں کے اندر دونوں لشکروں کا ایک دوسرے کے ساتھ ٹکراؤ ہوا۔ عبداللہ یہیں تک کہنے پایا تھا کہ موسیٰ بن نصیر نے بڑی بےتابی اور بے چینی سے بولتے ہوئے اس سے پوچھا، عبداللہ، پر اس جنگ کا کیا نتیجہ ہوا؟ جواب میں عبداللہ مسکراتے ہوئے کہنے لگا، یا امیر، اس جنگ میں بھی ابن مالک نے الفاظ کے آئینوں میں سنہری حقیقتوں کی زنجیریں ڈال دینے کا کام انجام دیا۔ اس کی نگاہیں اس جنگ میں بھی نئی منزلوں کے تعین پر تھیں۔ کمال جرأت اور خلوص کے ساتھ وہ تدمیر کے لشکر پر کچھ اس انداز سے حملہ آور ہوا جیسے وقت کی آنکھوں میں شام کا کاجل گھول گیا ہو۔ اس نے تدمیر کے لشکر کی حالت اس دیمک جیسی کر دی تھی جو بدن سے لے کر روح تک کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے۔ یا امیر، اسپین کے ان کھلے میدانوں کے اندر ابن مالک اپنے لشکر کے ساتھ حلیموں کے حلم اور سرکشوں کی سرکشی کی طرح حملہ آور ہوا۔ اس کے حملہ آور ہونے کے بکھراؤ میں ایک نئی تشکیل اور فکری پرواز کے اندر انوکھی رفت تھی۔ اس جنگ میں ابن مالک نے تدمیر کے لشکر کو بدترین شکست دی۔ حالانکہ تدمیر کے لشکر کی تعداد ابن مالک کے لشکر سے کئی گنا زیادہ تھی، لیکن پھر بھی ابن مالک اپنی دانشمندی اور جرأت و شجاعت کے باعث تدمیر کے اس لشکر پر حاوی اور فتح مند رہا۔ یا امیر، تدمیر کی شکست کے بعد ابن مالک نے اپنے سارے لشکر کو ساحل پر جمع کیا اور پھر وہاں سے اس نے کوچ کیا۔ مجھے اس نے میرے حصے کا مال غنیمت دے کر آپ کی طرف روانہ کر دیا، جبکہ وہ اپنے لشکر اور اپنے حصے کے مال غنیمت کے ساتھ تنجہ کی طرف کوچ کر گیا تھا۔ امیر البحر عبداللہ اپنی بات ختم کر کے خاموش ہو چکا۔ اس وقت اس نے دیکھا موسیٰ بن نصیر اس کے ان گنت انکشافات کے جواب میں سر جھکائے خاموش بیٹھا تھا۔ عبداللہ نے محسوس کیا اس موقع پر موسیٰ بن نصیر کی آنکھوں میں چڑھتے دریاؤں کی سی روانی، چہرے
چہرے پر سرے آفاق جیسی نگاہوں کی بلندی اور ہونٹوں پر زیز کے دبے دبے کہے تھے۔ تھوڑی دیر تک موسیٰ بن نصیر بیٹھا کچھ سوچتا رہا، پھر اس کی آنکھوں کے اندر ایک انوکھی چمک پیدا ہوئی اور عبداللہ کو مخاطب کرتے ہوئے اپنے باطن اور اپنے دلی خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا، اے عبداللہ، طریف بن مالک نے اسپین پر اپنے ان حملوں سے یہ ثابت کر دیا ہے کہ اسپین کو فتح کرنا ہمارے لیے کوئی مشکل کام نہیں۔ وہ اگر صرف 400 کے لشکر کے ساتھ بے سر و سامان کی حالت میں شہر کو فتح کر سکتا ہے، اپنے سامنے اپنے سے کئی گنا زیادہ قوت رکھنے والے اسپین کے جنوبی حکمران تدمیر کو شکست دے سکتا ہے، تو میں سمجھتا ہوں اگر ہم اپنی قوت میں اور زیادہ اضافہ کریں تو اسپین کو ہم اپنے سامنے سرنگو کر سکتے ہیں۔ موسیٰ بن نصیر کی اس گفتگو کے جواب میں عبداللہ کہنے لگا، یا امیر، آپ کے خیالات اور ارادے درست اور حقیقت پر مبنی ہیں، لیکن میں آپ سے اس موقع پر یہ گزارش کروں گا کہ اسپین پر آئندہ جو لشکر حملہ آور ہو اس میں ابن مالک کو بھی شامل ہونا چاہیے، اس لیے کہ یہ مجاہد اب اسپین کے محل وقوع، اس کے راستوں اور شاہراہوں سے خوب واقف ہے اور ہمیں حملہ آور ہونے میں بہترین رہنمائی کا کام انجام دے سکتا ہے۔ عبداللہ کی اس بات کے جواب میں موسیٰ بن نصیر نے اسے گہری نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہا، اے عبداللہ، تمہارا کہنا درست ہے۔ اب جو لشکر اسپین پر حملہ آور ہونے کے لیے تیار کیا جائے گا اس کا سالار اعلیٰ خود طارق بن زیاد ہوگا۔ طریف بن مالک اور ان کا تیسرا ساتھی مغیث دونوں طارق بن زیاد کے نائب کی حیثیت سے اس کے ساتھ کام کریں گے۔ اسپین پر حملہ آور ہونے کی مہم کو میں بہت جلد تشکیل دوں گا۔ اے عبداللہ، اب تم جا کر آرام کرو۔ میں محسوس کر رہا ہوں کہ تم لگاتار سفر کے باعث تھکے ہوئے ہو۔ موسیٰ بن نصیر کا یہ حکم پا کر عبداللہ اپنی جگہ سے اٹھا اور وہاں سے چلا گیا۔ اس کی جنم جنم کی راگ کھریدتی ہوئی صبح نیند کی موجوں اور لوریوں کے ترنم سے نکلتی ہوئی حلقہ کوس قزح کی طرح پھول چنتی اور گیت گاتی بے نیاز شمع کی طرح طلوع ہوئی۔ گھروں کی رونق اور سنسان دریچوں کا حسن لوٹ آیا تھا اور دھرتی کے رکھوالے خوابوں کے غلاف سے نکلتے ہوئے نئے دن کی ابتدا کر چکے تھے۔ یہ سن 92 ہجری کے شعبان اور 711 کے مئی کی ایک انقلاب آفرین صبح تھی۔ اس روز صبح سویرے کیروان کی طرف آنے والے دو سوار تنجہ شہر میں داخل ہوئے۔ یہ امیر موسیٰ بن نصیر کے قاصد تھے جو طارق بن زیاد کے لیے یہ پیغام لے کر آئے تھے کہ اپنے 7,000 کے لشکر کے ساتھ تنجہ شہر سے نکل کر اسپین پر حملہ آور ہو جائے۔ اپنے امیر کا یہ حکم سنتے ہی طارق بن زیاد حرکت میں آیا۔ طریف بن مالک اور مغیث کے ساتھ اپنے 7,000 لشکر کے ساتھ تنجہ سے کوچ کیا اور سبتہ کی بندرگاہ کا رخ کیا۔ وہاں امیر موسیٰ بن نصیر کا امیر البحر عبداللہ پہلے سے اپنے بحری بیڑے کے ساتھ طارق بن زیاد اور اس کے لشکر کا منتظر تھا۔ اس طرح طارق بن زیاد اور طریف بن مالک اپنے لشکر کے ساتھ عبداللہ کے بحری بیڑے میں سبتہ کی بندرگاہ سے اسپین کے ساحل کی طرف کوچ کر گئے، جبکہ طارق بن زیاد، طریف بن مالک اور مغیث کی غیر موجودگی میں موسیٰ بن نصیر نے اپنے بیٹے مروان کو تنجہ شہر کا حاکم مقرر کر دیا۔ طارق بن زیاد طریف بن مالک کی رہبری و رہنمائی میں اپنے بحری بیڑے کو اسپین کے اس ساحلی حصے کی طرف لے گیا جہاں تک سمندر خشکی کے اندر گھستا ہوا ایک بہت بڑی جھیل کی صورت اختیار کرتا تھا۔ اس جھیل کا نام لاجاندہ تھا۔ اپنے بحری بیڑے کے ساتھ اسی لاجاندہ نام کی جھیل میں طارق بن زیاد داخل ہوا۔ جھیل کے ساحل پر اس نے اپنے بحری بیڑے کو لنگر انداز کیا اور لشکر کو ساحل سے ذرا دور وادی رباطہ کے اندر خیمہ زن ہونے کا حکم دیا۔ اس طرح اسلامی لشکر کی پشت پر اب جھیل لاجندہ تھی اور ایک طرف دریائے رباطہ ٹھاٹے مارتا ہوا بہ رہا تھا۔ اپنے لشکر کے ساتھ اسپین کے ساحل پر اترنے کے بعد طارق بن زیاد اور طریف بن مالک نے مل کر چند اہم کام سر انجام دیے۔ اول دونوں نے قرب و جوار کے علاقوں کو فتح کر کے اپنے لشکر کے لیے ضروری سامان رسد اور خوراک کے ذخائر جمع کیے۔ طارق بن زیاد اور طریف بن مالک نے اپنے عیسائی اور یہودی جاسوس کے ذریعے ہسپانیہ کی شاہی افواج کی تعداد، سامان، حرب و رسد اور نقل و حرکت کے متعلق ضروری اطلاعات حاصل کرنے کا نہایت اعلیٰ انتظام کر لیا، کیونکہ یہ معلومات آئندہ لڑائیوں میں ان کے لیے انتہائی مفید ثابت ہو سکتی تھی۔ انہوں نے اپنے جاسوسوں کے ذریعے ہسپانیہ
برطانوی عوام اور افواج کے حوصلے پست کرنے اور ان کی ہمدردیاں حاصل کرنے کے لیے ان کے اندر مؤثر پروپیگنڈے کا انتظام کیا تھا۔ ان دونوں نے اپنے لشکر کو چاقو چوبند اور لڑائی کے لیے تیار رکھنے، جنگی مشقیں کرانے، جنگی حالات اور دشمن کے طریقے جنگ سے واقف کرانے اور فوجی کردار کو بلند رکھنے کے لیے نیز دشمن کے حوصلوں کو پست کرنے کے لیے مختلف فوجی دستوں کو قرب و جوار کے مقامات کی فتح کے لیے بھیجنا شروع کیا۔ ان چھوٹے چھوٹے دستوں نے قرطاجنہ، جزیرہ خزرہ اور طریق وغیرہ کے شہروں پر قبضہ کر لیا اور وہاں سے اپنے لشکر کے لیے ڈھیروں سامان حرب و ضرب اکٹھا کر لیا۔ یوں طارق بن زیاد اور طریق بن مالک نے مغیث اور امیر البحر عبداللہ کے ساتھ مل کر دن بدن اپنے لشکر کی حالت کو مستحکم کرنا شروع کر دیا۔ جن دنوں طارق بن زیاد اور طریق بن مالک اسپین کے ساحل پر اتر کر آئندہ جنگ کے لیے اپنی حالت کو مضبوط سے مضبوط تر کرتے چلے جا رہے تھے، انہی دنوں اسپین کا بادشاہ رازرک شمالی اسپین میں باسق قوم کی بغاوت فروغ کرنے میں مصروف تھا۔ ایک روز رازرک اپنے شاہی خیمے میں بیٹھا محو استراحت تھا کہ اس کے جنوبی علاقوں کے گورنر تدمیر کی طرف سے ایک قاصد اس کے خیمے میں داخل ہوا۔ قاصد نے پہلے زمین کی طرف اپنے جسم کو کمان کی طرح خم کرتے ہوئے رازرک کو تعظیم اور عزت پیش کی۔ پھر جب وہ سیدھا کھڑا ہوا تو رازرک کو مخاطب کر کے کہنے لگا، اے بادشاہ، میں جنوبی اسپین کے گورنر تدمیر کی طرف سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ ہماری زمین پر ایک ایسی قوم اتری ہے جس کے متعلق کچھ پتہ نہیں چلتا کہ یہ آسمان سے نازل ہوئی ہے یا زمین سے نکل کھڑی ہوئی ہے۔ ان کی حالت اور چہروں سے پتہ چلتا ہے کہ وہ صحرائی باشندے ہیں۔ اے بادشاہ، وہ لوگ کوئی اندیکھے اور انہونے سے انسان لگتے ہیں۔ وہ لوگ ہمارے شبستانوں کی خلوت گاہوں کو اجاڑنے لگے ہیں، روشنی کے سیلاب اور بے پناہ میل کی مانند۔ وہ لوگ جھیل لاجندہ کے ساحل پر اچانک نمودار ہوئے ہیں، کرنوں کے وہ بنجارے، تپتے صحراؤں کے باشندے، سخت گیر اور تنومند جوانوں پر مشتمل ہیں، سایوں کے قاتلوں اور دستے زہریلے حروف کی طرح حرکت میں آ کر ان لوگوں نے ہمارے کئی ساحلوں اور ساحلی شہروں پر قبضہ کر لیا ہے۔ اے بادشاہ، ان لوگوں کو روکا نہ گیا۔ اگر ان کے سامنے کوئی مضبوط بند نہ باندھا گیا تو خدشہ اور خطرہ ہے کہ وہ لوگ نفرت کی کڑی دھوپ اور لاوے کی صورت میں پھیلتے ہی چلے جائیں گے۔ اگر ان کا کوئی سدباب نہ ہوا تو اے بادشاہ، وہ لوگ لڑتے وقت کے بازو اور دوڑتے لمحوں کی دھول کی طرح اپنے فتوحات کو وسعت دیتے چلے جائیں گے۔ ان کے اچانک نمودار ہونے اور ہمارے ساحلی علاقوں پر قبضہ کرنے سے اسپین کے لوگ ان کی شجاعت اور بہادری سے ایسے متاثر ہوئے ہیں کہ خود ہمارے ہی لوگ ان اجنبیوں کے متعلق شبنمی لوریوں جیسی کہاوتوں کو ترتیب دینے لگے ہیں۔ اے بادشاہ، ابھی وقت ہے، ان حملہ آوروں کا کوئی انتظام کر لینا چاہیے اور ان باسقوں کی بغاوت و سرکشی کو فی الحال فراموش کر کے ان نئے حملہ آوروں کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ اس قاصد کے انکشافات پر رازق تھوڑی دیر تک خوب سہما سہما اور آنے والے خطرات سے گھبرایا گھبرایا سا دکھائی دیتا رہا، تاہم جلد ہی اس نے اپنے آپ کو سنبھال کر قاصد کو مخاطب کر کے کہنے لگا، سنو تدمیر کے قاصد، کسی ملک پر کسی کا حملہ آور ہونا کوئی نئی بات نہیں، اس لیے کہ جب تک شمع جلتی ہے اس کے ساتھ سایہ بھی رہتا ہے۔ اس کائنات کے اندر کوئی بھی عہد وفا ابدی اور دائمی نہیں، کسی نہ کسی روز ہر ایک کو فنا پذیری کا ذائقہ چکھنا ہے، اور ایک قاصد ہماری سلطنت اس قدر وسیع اور مضبوط ہے کہ ایسے چھوٹے چھوٹے حملہ آور ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ تاہم اس بغاوت کو کچلنے کے عمل کو ختم کر کے ہم اسپین پر حملہ آور ہونے والے ان اجنبیوں کی طرف بڑھیں گے۔ ایک قاصد، تم دیکھو گے کہ ان حملہ آوروں پر ہم محکومیت کی روایت امٹتے بادلوں اور خود نگر پاسبانوں کی طرح حملہ آور ہوں گے، اور اسپین کی رعایا دیکھے گی کہ جس طرح دھرتی کے شاداب سینے کو سورج روشن کرتا ہے
जिस तरह सरमा की भीगी सुबह पर धूप छा जाती है, ऐसे ही हम हमला आवरों पर छाकर उन्हें अपनी सरजमीन से मार भगाएंगे। अपने बादशाह राजरिक का ये पैगाम सुनकर कासिद खुश और मुतमईन हो गया। इसके बाद एक बार फिर उसने अपने सर को खम किया और बड़ी आजिजी और इनकिसारी से राजरिक को मुखातिब करके पूछा, ए बादशाह, अब मेरे लिए क्या हुक्म है? इस पर राजरिक ने अपने चेहरे पर मसनूई मुस्कुराहट बिखेरते हुए कहा, तुम आज ही तदमीर की तरफ रवाना हो जाओ और उसे मेरा पैगाम दो कि वो अपने लश्कर के साथ तैयार रहे। 1-2 रोज तक मैं वहाँ पहुँचूंगा। मेरा लश्कर भी मेरे साथ होगा। इस तरह तदमीर भी मेरे साथ मिलेगा और हम मुत्तहिदा लश्कर के साथ वादी रबाता का रुख करेंगे, जहाँ पर हमला आवर अपनी छोटी छोटी फतूहात पर फख्र करते हुए फूला नहीं समा रहा होगा। पर एक कासिद, जब वादी रबाता और दरियाए रबाता के किनारे हम उस पर जब लगाएंगे तो स्पेन के लोग देखेंगे कि उन हमला आवरों को लम्हों के अंदर हम झील लाजंदा के अंदर डबो कर रख देंगे। अब तुम जा सकते हो। इसके साथ ही कासिद ने अपने सर को खम किया और राजरिक को ताजीम देता हुआ निकल गया। राजरिक ने बासे कौम की बगावत और सरकशी को फरामोश कर दिया था। अपने अपने पादरी और राहिब मुख्तलिफ शहरों में रवाना कर दिए, जिन्होंने अपनी तकरीरों से लोगों के अंदर एक जोश और जज्बा पैदा कर दिया और लोग जोक दर जोक रजाकाराना अंदाज में मुसल्ला होकर स्पेन के मरकजी शहर पहुंचने लगे।